انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب ادب، یہ نظرہ سن کے آپ کو شاید کچھ یاد آ رہا ہوگا، یہ وہی علم ہے کہ جب حضرت عباس امام حسین سے رخصت لے کے جانے لگے تو امام نے اس علم کے ہتھیلے پہ ایک جملہ جو لکھا ہوا تھا اسے کاٹا تھا، نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کے بعد یہ دوسرا جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم وہ علم ہے جو کبھی حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا، یہ علم وہ علم ہے جو کبھی جعفر طیار کے ہاتھ میں تھا، یہ علم وہ علم ہے جو کبھی جناب حمزہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب یہ علم بابا کے ہاتھ تک پہنچا ہے تو بابا کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد یہ علم کچھ ایسا منسوخ ہوا کہ آج جب ہم اس پرچم کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جن یادوں میں کہیں کٹے ہوئے شانے ہوتے ہیں تو کہیں چھڑی ہوئی مشق ہوتی ہے۔ عزیزوں، فلانے کربلا کے عنوان سے کچھ تعبیر کبھی آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ جانتے ہیں یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جو کربلا کے میدان میں بڑی بےدردی کے ساتھ قتل کیے گئے، بڑی بےدردی کے ساتھ شہید کیے گئے، جذبے نصرت لیے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں پہنچے ہیں کہ امام کی نصرت کریں، امام کی مدد کریں۔ عزیزوں، ظالموں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رحم نہ کھایا اور پھر آخر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ آئیے پہلے ہم طالبہ کے بچوں کی زیارت کریں، پہلے ہم حضرت عباس کے بچوں کی زیارت کریں۔ عزیزوں، یا حسین 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 یا حسین۔ اب آپ کے سامنے جو تابوت نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلا تابوت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے۔ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل یہ وہ بچہ ہے جو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ جانتے ہیں کس بےدردی کے ساتھ شہید کیا گیا؟ چھوٹا سا بچہ جب اصحاب قتل ہو چکے تو ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے چچا کی طرف دوڑا، اپنے چچا کی طرف دوڑا، اس راز کے ساتھ دوڑا کہ وہ اپنے چچا کی نصرت کرے، لیکن ابھی وہ امام تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک شقی نے گرز مارا اور بچہ وہیں زمین پہ درکنے لگا۔ دوسرا تابوت جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے۔ یہ بھی وہی شہید ہے کہ جب ایک بھائی قتل کیا جا چکا تو پھر دوسرے بھائی سے کہاں نہ گیا اور ایک مرتبہ دوڑا وہ اپنے بھائی کی طرف، اپنے بھائی کی طرف دوڑا، اس یاد سے دوڑا کہ وہ اپنے بھائی کو بچا دے۔ عزادارِ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، عزادار لڑنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن ظالم نے اس بچے پر رحم نہ کھایا اور ایک اور گرز چلا جس نے اس بچے کو شہید کر دیا۔ عزیزوں، یہ تیسرا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے جو آ رہا ہے وہ جعفر ابن محمد ابن عقیل کا تابوت ہے۔ یہ جعفر ابن محمد ابن عقیل کا تابوت ہے۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس وقت امام حسین کربلا کے میدان میں آواز دے رہے تھے کہ ہے کوئی اور جو میری نصرت کرے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے امام کی طرف کر کے یہ آواز دی، آقا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، آپ اگر اجازت دیں تو ہم میدان جنگ میں جا کے لڑنے کو تیار ہیں۔ ان میں سے یہ جعفر ابن محمد ابن عقیل بھی ایک نام ہے کہ جو کربلا کے میدان میں گئے، جنگ لڑی اور شان سے جنگ لڑی کہ اچانک ایک طرف سے ایک نیزہ آیا اور جب نیزہ لگا ہے تو ایک چھوٹا سا شہزادہ گھوڑے پہ نہ سمجھ سکا اور زمین پہ تشریف لایا۔ اس کے بعد جو اگلا تابوت ہے وہ احمد ابن محمد ابن عقیل کا تابوت ہے۔ احمد ابن محمد ابن عقیل بھی انہی شہزادوں میں سے ہیں کہ جو امام حسین کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے۔ سن میں چھوٹے تھے، قد میں چھوٹے تھے، لیکن حوصلے بلند تھے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ عمر اور قد ان دونوں نے اس چھوٹے
چھوٹے سے بچے کو میدان کربلا میں اس طریقے سے مجبور کیا کہ ظالموں کے گردے میں گر گیا. جب ظالموں کے گردے میں گر گیا تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف رک کر کے آواز دی, چچا مدد تو آئیے. لیکن افسوس کہ اس سے پہلے بھی امام پہنچتے, اس سے پہلے ہی کسی لعین نے پیچھے سے تلوار چلائی اور بچہ وہیں شہید ہو گیا. عزادارو, محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت ہے. محمد ابن سعید ابن عقیل انہی شہادتوں میں سے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے. قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کی لاش سے گھوڑے کی تلواری سے دوڑائے کہ یہ ننھا سا بچہ گھوڑے کی ٹانگوں کے درمیان پھنس کے رہ گیا. عزادارو, اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ فضل ابن عباس ابن علی کا تابوت ہے. عباس کا بیٹا ہے. ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جناب عباس کا ایک چھوٹا سا بیٹا جو کربلا کے میدان میں موجود تھا, کربلا کے میدان میں موجود تھا. عزادارو, جب سب شہید ہو رہے تھے تو یہ اپنے بابا سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ملے گی, کیا مجھے بھی لڑنے دیا جائے گا؟ اگر لڑنے کی اجازت تو نہ ملی, لیکن ہاں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب انصار کے ساتھ کھڑے تھے, چھوٹے سے بچے نے بھی جا کے امام حسین کے ساتھ جنگ کے ارادے سے شامل ہونے کی کوشش کی. لیکن جس وقت ظالموں کی طرف سے تیروں کی بارش ہوئی ہے, اسی میں سے ایک تیر اس ننھے سے بچے کو بھی لگا اور بچہ وہیں شہید ہو گیا. عزادارو, اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ جناب زینب کے دلہا کا تابوت ہے اور وہ رحمت کا تابوت ہے. جانتے ہیں جو وہ مظلوم بچے ہیں کہ جن کی شہادت پہ ان کی ماں نے زندہ نہیں کیا. عزادارو, کر کے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر کرتے ہوئے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے اور جناب زینب اپنے گھر پہنچی ہے نا, تو گھر تک پہنچنے کے بعد جب جناب زینب اس ہوٹل میں پہنچی ہے کہ جہاں وہ چھوٹے چھوٹے مسلے رکھے ہوئے تھے, بے ساختہ طرف اٹھی, میرے بچے میرے تم پر دنیا نے کیا, میرے تم نے دنیا نے کیا, میرے تم نے آنسو لگایا, لیکن ہمیں کیا کرے کہ تمہاری یاد ہے ستا رہی ہے. اس تابوت کے بعد جو اگلا تابوت آ رہا ہے وہ عبداللہ اکبر ابن حسن ابن علی کا تابوت ہے. عبداللہ اکبر ابن حسن ابن علی جناب حسن کے فرزند تھے. جناب حسن سے جناب قاسم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, لیکن جناب عبداللہ بھی اسی طریقے سے میدان جنگ میں گئے تھے. اپنے چچا کی نصرت کے لیے گئے تھے, اپنے چچا کی نصرت کے لیے گئے تھے. جام شہادت دی کے زمین کربلا پہ سو گئے, جام شہادت دی کے زمین کربلا پہ سو گئے. اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ جناب احمد ابن حسن ابن علی کا تابوت ہے. جناب احمد ابن حسن ابن علی جب جناب عبداللہ کی شہادت ہو گئی ہے تو اس کے فوراً بعد جناب احمد بھی بے ساختہ میدان کی طرف دوڑے. لیکن افسوس جو جنگ کا ارمان تھا